محمد وآل محمد وأصحاب محمد مثل عدد ذرات البحار وصل على محمد وآل محمد وأصحاب محمد مثل عدد الحيتان في البحار وعدد الزهور والثمار وعدد رمل الأحجار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے 14واں پارہ سورہ نحل کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ بے مثل میں دعا اور التجا ہے کہ اللہ کریم صحیح کما حق ہو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آج 22 نومبر 2013 جمعۃ المبارک کا دن ہے اور سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یہ پہلا جمعہ ہے کہ جس طرح بالترتیب پچھلے سال 2 صحابہ کرام کے اوپر کچھ قدرے بیان ہو چکا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کچھ فضائل ذکر ہو چکے تھے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے خلیفہ ثالث داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ الکتاب، کاتب الوحی، عالم التاریخ والانساب فی الجاہلیت والاسلام، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جس ترتیب سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مقام اور شان اور درجے کو ذکر کیا اور جس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ مقام ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کے بعد پھر درجہ اور فضیلت ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور تیسرے نمبر پہ خلیفہ ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی بھی آدمی کی تعریف کے لیے، اس کی شان کے لیے، مقام کے لیے اس کے نام کا جاننا ضروری ہوتا ہے، نسب کا جاننا، حسب کا جاننا، القاب کا جاننا، کنیت کا جاننا، رہائش کا جاننا، ولادت کا جاننا، پھر اس کے بعد انسان کو اس انسان کے مناقب اور فضائل کا صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے۔ تو جب تک نام اور کنیت، القاب سے انسان کو واقفیت نہ ہو تو اس وقت تک کسی کے مناقب اور فضائل کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے نام کا اور نسب کا، حسب کا، مناقب کا اور ولادت کا ذکر کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اگرچہ عامت الناس کو زیادہ فائدہ نہ بھی ہو اس چیز میں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، آخر ٹائم کے اوپر آپ نے جب خطبہ دیا تو بالترتیب صحابہ کرام کے نام لیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس انا راض علی ابی بکر وانا راض عن عمر بن الخطاب وانا راض علی عثمان بن عفان
وأنا راض عن علی وعن المہاجرین والانصار۔ آپ نے آخر ٹائم پہ جو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں ابو بکر کے اوپر راضی ہوں، پھر عمر کے اوپر راضی ہوں، پھر عثمان کے اوپر راضی ہوں، علی کے اوپر راضی ہوں، سب مہاجرین کے اوپر راضی ہوں، انصار کے اوپر میں محمد ابن عبداللہ راضی ہوں۔ تو جس پہ اللہ کا پیغمبر راضی ہو تو اللہ کے پیغمبر کے کسی بھی امتی کو اس جماعت کے اوپر ناراض ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ترتیب سے نام لیے، ابو بکر کا پہلے، پھر عمر کا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اسی ترتیب سے مناقب ہیں، احادیث کے اندر بھی، کچھ قرآنی آیات کے اندر بھی اللہ کریم نے ہر ایک صحابی کی فضیلت کو الگ ذکر کیا ہے، اس کے مناقب کو الگ ذکر کیا ہے۔ جو فضائل صدیق اکبر کے ہیں وہ عمر ابن خطاب کے نہیں، تو جو عمر ابن خطاب کے فضائل ہیں وہ عثمان ابن عفان کے نہیں، تو جو فضائل عثمان ابن عفان کے ہیں وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کے نہیں ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ترتیب سے نام ذکر کیے، اسی ترتیب سے جنت کی بشارت دی، اور اسی ترتیب سے مناقب کو ذکر کیا ہے۔ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی رسول کا ننیال کی طرف سے بھی تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چھٹے دادا کے اوپر ملتا ہے، اور ددیال کی طرف سے یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عبد مناف کے اوپر جا کے نسب نامہ عثمان ابن عفان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے۔ چار رشتے حضرت عثمان ابن عفان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ اسلامی کے علاوہ ہیں۔ پہلا جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، عبد مناف کے اوپر جا کے نسب نامہ باپ کی طرف سے عثمان ابن عفان کا نبی علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ دوسری جو نسبت ہے وہ والدہ کی طرف سے ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہے اروا بنت قریس بن ربیہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف، ماں کی طرف سے بھی عبد مناف کے اوپر نسب نامہ خاندان نبوت سے ملتا ہے، باپ کی طرف سے بھی نسب نامہ خاندان نبوت سے جا کے عبد مناف سے ملتا ہے۔ پھر جو حضرت عثمان ابن عفان کی نانی ہے حکیم البیضاء بنت عبد المطلب، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی ہے۔ یہ قرابت کا تعلق جو ہے مسلمانوں کو کم از کم اتنا تو یاد رکھنا چاہیے کہ عثمان کا تعلق خاندان نبوت سے کس نسبت سے ہے؟ کیوں؟ صحابی رسول ہے، امت کے لیے نمونہ یہ جماعت ہے، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، پیغمبر خدا ان کے اوپر راضی ہے، قرآن نے ان کی تعریف کی ہے، اللہ کریم نے ان کے اوپر رضا نازل کی ہے۔ کچھ نہیں تو کم از کم اتنا تو انسان کو یاد ہونا چاہیے کہ خاندان نبوت کے ساتھ صدیق کا تعلق کیا ہے، فاروق کا تعلق کیا ہے، عثمان کا تعلق کیا ہے، علی بن ابی طالب کا تعلق کس طرح ہے۔ تو عثمان ابن عفان کا باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے دونوں طرف سے عبد مناف کے اوپر نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتی ہے۔ عثمان ابن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف باپ کا،
والدہ کی طرف سے عروہ بنت قریظ بن حبیب بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف، ماں اور باپ کی طرف سے جا کے نسب نامہ مل گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام کا کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ اسی عبد مناف کے اوپر جا کے نسب نامہ ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے عثمان ابن عفان کا مل گیا۔ تیسرا تعلق جو حضرت عثمان کی نانی ہے حکیم البیضاء بنت عبد المطلب، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھوپھی ہے۔ امام قلبی کا قول ہے کہ حکیم البیضاء جو عثمان کی نانی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو والد ہے، یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ الگ الگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے والد کی بہن وہ عثمان کی نانی ہے، تو جو حضرت عثمان کی جو والدہ ہے نبی علیہ السلام اس کے گویا کے ماموزاد بھائی لگے۔ یہ چار تعلق عثمان ابن عفان کے قرابت داری کے خاندان نبوت کے ساتھ ہیں۔ یہ تو کیا اسلام سے پہلے کی جو بات ہے، تو اسلام کے بعد جو تعلق ہوا وہ ان تمام تعلقات سے وزنی ہے کہ جو خاندان نبوت کی دو بیٹیاں عثمان ابن عفان کے گھر میں آئیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں آپ کے والد حضرت عثمان کے والد کی وفات ہوئی ہے زمانہ جاہلیت میں، اور حضرت عثمان کی جو والدہ ہیں وہ بھی صحابیہ ہیں، اور حضرت عثمان کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو حضرت عثمان کی خالہ بھی صحابیہ ہے اور حضرت عثمان کی والدہ بھی صحابیہ ہے، اور ماں کی طرف سے جو بہن ہے وہ بھی صحابیہ ہے، اور ماں کی طرف سے جو بھائی ہیں وہ بھی صحابی ہیں۔ تو یہ گویا کہ پورے خاندان کا تعلق خاندان نبوت سے اس طرح ملا ہوا ہے، کسی ایک طرف سے بھی تم عثمان کو خاندان نبوت سے جدا کر سکتے نہیں ہو۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر حضرت عثمان کے والد کی وفات ہوئی، تو حضرت عثمان کی پیدائش ہوئی ہے بعد عام الفیل 6 سنین۔ حضرت عثمان کی پیدائش ہوئی جس وقت وہ ہاتھیوں والا بادشاہ ابرا اشرم جو یمن کا بادشاہ تھا، جس سال اس نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا، اس سال کے 6 سال بعد حضرت عثمان ابن عفان کی ولادت ہوئی ہے۔ اب پیدائش کے بارے میں 2 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ طائف میں پیدا ہوئے، دوسرا قول یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ تو فیل والا جو سال ہے اس سال کے 6 سال بعد عثمان ابن عفان کی پیدائش ہوئی، گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اصغر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنحو 5 سنین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا کہ تقریباً 5 سال چھوٹے ہیں عمر میں حضرت عثمان ابن عفان۔ 34 برس کی عمر ہوئی حضرت عثمان ابن عفان کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے نبوت عطا فرمائی۔ تو زمانہ جاہلیت میں تاریخ اس چیز کے اوپر گواہ ہے، اور خود حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما تغنیت ولا تمنیت، ما تغنیت ولا تمنیت قبل الاسلام فی الجاہلیت وبعد الاسلام۔ او لوگوں میرے اوپر جوانی ہے، میرا باپ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، جوانی کی عمر جو ہے، شباب کی جو عمر ہے، نوجوانی والی جو عمر ہے، اس میں لوگ بڑے کام کرتے ہیں، لیکن عثمان فرماتے ہیں ما تغنیت ولا تمنیت،
امام سلابی کہتا ہے بڑی خوشی ہے مجھے یہ فکر عثمان ابن عفان کے سن کے، اس لیے کہ عثمان کی تعریف کرنے میں مجھے زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ انہی کلمات کو اٹھا کے میں نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے جو عثمان نے خود الفاظ کہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں ما تغنیت ولا تمنیت، او لوگو جاہلیت کے زمانہ میں 34 برس میری عمر گزری ہے، مجھے خدا کی قسم ہے کبھی گانا بجانا میری زبان کے اوپر آیا، ولا تمنیت، کبھی گانے بجانے کی خواہش بھی میں عثمان نے کی، نہ کبھی گانا میں نے سنا ہے، نہ کبھی میں اپنی زبان پہ لے کے آیا ہوں، ولا تمنیت، اور نہ کبھی میں نے گانے بجانے کی تمنا کی ہے، ولا زنیت قبل الاسلام ولا بعد الاسلام، مجھے اس خدا کی قسم ہے زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے، عرب کے لوگ بڑے بڑے گناہوں کے اندر مدغم ہیں، لیکن میں عثمان نے ما زنیت قبل الاسلام ولا بعد الاسلام، کبھی زنا کے قریب بھی نہیں گیا، نہ زمانہ جاہلیت میں نہ زمانہ اسلام میں۔ تیسری صفت فرماتے ہیں کہ لوگو ولا شربت خمرا قبل الاسلام وبعد الاسلام وما آمنت وما قبل، او لوگو جو مکے کے لوگ ہیں، شاید کوئی بندہ مکہ والوں میں سے بچ گیا ہو جس نے شراب نوشی نہ کی ہو، یہ شراب کے تو رسیا لوگ ہیں، ان کے کھانوں کے اندر بھی شراب ہوتا ہے، سفر میں بھی شراب پاس ہے، گھر کے اندر پانی نہ ہو شراب کے مشکیزے ضرور ہوتے ہیں، لیکن ولا شرب تو خمرا، مجھے قسم خدا کی کبھی میں نے شراب کے قریب بھی گیا، کیوں؟ اس لیے یذہب العقل، شراب جو ہے عقل کو خراب کرتا ہے، میں عثمان نے اپنے وجود کی بھی حفاظت کی ہے، اپنی عقل کی بھی حفاظت کی ہے، شراب کے کبھی میں قریب بھی نہیں گیا۔ تو پھر فرماتے ہیں ولا سجدت لصنم قبل الاسلام وبعد الاسلام، او لوگو زمانہ جاہلیت کے اندر میرے پورے آباء و اجداد والے جو لوگ ہیں سارے قبروں کے پجاری، سارے بتوں کے پجاری تھے، کوئی لات کی عبادت کرنے والا، کوئی عزا کی عبادت کرنے والا، کوئی حبل کی عبادت کرنے والا، کوئی ابراہیم علیہ السلام کی نذر نیازیں دینے والا، کوئی اسماعیل کے نام کے وظیفے پڑھنے والے یہ لوگ تھے، غیروں سے مدد مانگنے والے یہ لوگ تھے، ان کی تصویریں بنا کے ان کے سامنے سجدہ کرنے والے یہ لوگ تھے۔ ولا سجدت لصنم ولم اسجد، او لوگوں میں نے جاہلیت میں بھی کبھی کسی صنم بت کے سامنے سجدہ کیا، زمانہ جاہلیت میں بھی شرک کے قریب نہیں گیا۔ تو شیخ سلابی کہتا ہے یہ تعریف کے لیے، عثمان کی تعریف کے لیے جاہلیت میں میں نے کوئی ایسا بندہ دیکھا، نہ کبھی گانا بجانے کے قریب، وَكَانَ رَجُلًا حَيِّيًّا، مکہ کی سرزمین کے اوپر اس نوجوان سے زیادہ حیا والا کوئی نوجوان نظر آتا، وَكَانَ يَمْشِي، جب زمین پہ چلتے ہیں مکہ کے علاقے میں جب چلتے ہیں، خافض البصر، نظریں جھکا کے شرم و حیا کا پیکر یہ نوجوان چلتا ہے عثمان ابن عفان، تو لوگ جو ہیں عثمان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ عثمان ابن عفان سے محبت کرنے والے یہ لوگ، مکہ والے جو لوگ تھے اپنی اولادوں سے زیادہ حضرت عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جب مائیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں تو وہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہیں، تو وہاں پہ نام عثمان ابن عفان کا لیتی ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے کو سلا رہی ہیں بوڑھی عورتیں تو کیا کہتے ہیں؟ احبک والرحمن احبک والرحمن حب قریش لعثمان. سبحان اللہ. اپنے بیٹے کو خطاب کر کے کہتی ہیں بیٹا میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں، احبک والرحمن، مجھے رحمان کی قسم ہے میں تم سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہوں، حب قریش لعثمان، جتنا قریشی لوگ عثمان سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. پورے مکے کی سرزمین کے اندر پورے علاقے میں محبوب نوجوان ہے، کسی آدمی کو بھی پتہ چلتا ہے کہ عثمان ابن عفان سفر سے واپس آتا ہے تو جا کے مکہ سے باہر جا کے عثمان کا استقبال کرتے ہیں لوگ. مکے کے قریشی اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان سے. مکانتہ علوۃ فی الجاہلیت والاسلام، مالدار بھی سب سے زیادہ ہے، تاجر بھی سب سے زیادہ ہے، فہم و فراست رکھنے والا بھی سب سے زیادہ ہے، زیرک اور عقل مند انسان بھی سب سے زیادہ ہے. مکے والی بستی کے اندر شریف الطبع بھی سب سے زیادہ ہے، علین البشرہ بھی سب سے زیادہ ہے، نفیس اور نیک اور صالح حیا والا بھی سب سے زیادہ ہے. تو حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کی ہے لیکن میں مکہ میں موجود نہیں ہوں. وَكُنْتُ فِي سَفَرِ الشَّامِ مَعَ طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ میں شام کے علاقے میں سفر کے لیے گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، وہاں سے میں واپس آ رہا ہوں. بین معان و زرقا، جو شام کے دو شہر ہیں معان اور زرقا، ان دونوں کے قریب جب ہم پہنچے. یہ اپنے اسلام کے بارے میں حضرت عثمان خود بتا رہے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت عثمان کی رہنمائی کس طرح کی نا. تو کہتے ہیں بین معان و زرقا، شام کے علاقے سے واپس آ رہے ہیں، معان اور زرقا دو شہروں کے درمیان ہم پہنچ گئے. تو کہتے ہیں نیند اور بیداری کی حالت کے اندر ہم وہاں پہ لیٹ گئے ان دو شہروں کے درمیان. ابھی مکمل طور پہ نیند بھی نہیں آئی، بیداری بھی نہیں ہے، جس طرح آدمی نیند اور اونگ کے درمیان میں ہوتا ہے. کہتے ہیں اس حالت کے اندر ہم تھے. فنادا منادن، ایک بلانے والے نے بلا کے آواز دی، ایک آواز دینے والے نے آواز دی ہے. تو کہتا ہے یعنی یا محبو فإن احمد قد خرج بمکہ، او سونے والے بندو تم اس مقام پہ سو رہے ہو، احمد ابن عبداللہ نے مکہ کے اندر رسالت کا اعلان کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، جنگل کا علاقہ ہے، دو شہروں کے درمیان والی جگہ ہے، پتہ نہیں یہ آواز دینے والا کون ہے. یہ اللہ کریم رہنمائی کرتا ہے حضرت عثمان ابن عفان کی. تو کہتے ہیں میں واپس مکہ میں آیا، کچھ علامات بھی مجھے بتائی ہیں. میں واپس مکہ میں آیا، لوگوں نے مجھے خبر دی کہ اس طرح محمد ابن عبداللہ نے اعلان نبوت کر دیا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا، گھر جا کے رات کا ٹائم ہے، سو گیا ہوں. یہ دوسرا قول ہے. کہتا ہے جس وقت میں سو گیا، رأیت الرؤیا فی المنام، پہلے واقعے میں فرماتے ہیں کہ میں سویا نہیں تھا، سونے اور بیداری اونگ کی حالت میں تھا، مجھے کسی نے آواز دی. تو دوسرے مقام پہ فرماتے جب مکہ میں آیا، گھر میں آ کے سو گیا رات کو، رأیت الرؤیا فی المنام. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کچھ آدمی آئے ہیں، کچھ لوگ آئے ہیں، لیکن چہرہ میں ان کا پہچانتا نہیں ہوں. آ کے پھر مجھے آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں یا نیام استيقظوا فإن محمدا قد خرج بمکہ. یا نیام، او سونے والے بندے تو ابھی تک سویا ہے، محمد الرسول اللہ نے اعلان نبوت کر دیا ہے.
پہلے مقام پہ احمد کا لفظ فرمایا، یہاں پہ فرمایا محمد کا لفظ۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں وَلَمْ يَفْهَمْ مِنَ الرُّؤْيَا شَيْئًا، مجھے خواب کی تعبیر کا مکمل طور پہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ خواب کس طرح کی آ رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا، جو بہت زیادہ فہم والی عورت ہے، بڑی عقل مند عورت ہے، بڑی فصاحت اور بلاغت والی عورت ہے۔ فذهب عثمان الى خالته، حضرت عثمان ابن عفان جا کے اپنی خالہ کے پاس جا کے کہتے ہیں التی کانت تکتم الاسلام، حضرت عثمان کی خالہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں لیکن اپنے ایمان کو ظاہر ابھی تک کیا۔ تو کہتے ہیں جس وقت میں اپنی خالہ کے پاس پہنچا میں نے کہا یا خالتی رأیت رؤیا فی المنام ہکذا، او میری خالہ میں نے اس طرح کی خواب دیکھی ہے لیکن مجھے سمجھ مکمل طور پہ نہیں آئی۔ حضرت عثمان کی خالہ 4 لفظ بولے، عثمان کی خالہ نے، بڑی فصیح اللسان عورت ہے، 4 لفظ بولے، ہر لفظ کے آخر میں لفظ اللہ لے کے آئی ہے، خواب کی تعبیر بھی بتائی، نبی علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، قرآن کا بھی ذکر کیا، رسالت کا بھی ذکر کیا، عثمان کی ہدایت کا بھی ذکر کیا۔ تو کیا کہنے لگی اے عثمان جو تو نے خواب دیکھی ہے اس خواب کی تعبیر میں تمہیں بتاتی ہوں۔ کیا تعبیر ہے؟ محمد ابن عبداللہ ارسل من عند اللہ بتنزیل من اللہ یہدیک الی اللہ۔ یہ 4 لفظ بول کے پوری نبوت اور رسالت کا حق ادا کرتی ہے، کہتی ہے عثمان محمد ابن عبداللہ ارسل من عند اللہ بتنزیل من اللہ یہدیک الی اللہ۔ عثمان محمد ابن عبداللہ جو ہے ارسل من عند اللہ، وہ اللہ کریم کا رسول ہے، اس کی رسالت میں شک ہو سکتا؟ تو وہ رسالت کے لیے دلیل کیا ہے؟ بتنزیل من اللہ۔ وہ ایسے نبوت اور رسالت کو اعلان اس نے نہیں کیا، نبوت اور رسالت کی دلیل بھی لے کے آیا ہے بتنزیل من اللہ۔ تو کیوں آیا ہے؟ کس لیے آیا ہے؟ نبوت لے کے، رسالت لے کے، قرآن لے کے کیوں آیا ہے؟ یہدیک الی اللہ، وہ اللہ کریم کی طرف تجھے ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ کریم کی طرف تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو اس نے یہ واضح کیا کہ قرآن کے علاوہ ہدایت مل سکتی اور محمد کی نبوت اور رسالت میں شک بھی نہیں۔ تو اللہ کریم نے تیری رہنمائی کی ہے، جو اللہ کریم نے تجھے خواب کی حالت کے اندر یہ چیز بتائی ہے۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں فلما ان سمع الکلام، جس وقت میں نے اپنی خالہ کی یہ بات سنی ہے، میری خالہ نے جس وقت مجھے تعبیر بتائی ہے، مجھ سے صبر نہیں ہوا، جلدی فذهبت الى صدیق حمیم، میں جلدی اپنے گہرے دوست حضرت صدیق اکبر کے پاس چلا گیا۔ الی صدیق حمیم، حمیم اس دوست کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ آدمی دل والی بات ظاہر کر سکے۔ تو عثمان ابن عفان فرماتے ہیں فذهبت الی صدیق حمیم، میں اپنے سچے دل والے رازدان گہرے دوست صدیق اکبر کے پاس چلا گیا۔ تو جا کے میں نے صدیق اکبر کو کہا کہ اے ابو بکر صدیق، رأیت الرؤیا فی المنام ہکذا وقالت خالتی ہکذا یا صدیق، او صدیق میں نے خواب دیکھی، تعبیر میری خالہ نے بتائی ہے، یہ تعبیر بتائی ہے، ما رأیک، تیری اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟
صدیق اکبر فرماتے ہیں صدقت خالتک یا عثمان، او عثمان مجھے قسم خدا کی تیری خالہ نے سچ کہا ہے۔ تو پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں، حضرت صدیق فرماتے ہیں اتعلم ما اراکا فی رجل، او صدیق اکبر فرماتے ہیں عثمان اس بندے کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ صدیق کی فراست دیکھو، اس نبی علیہ السلام کے اس وصف کو ذکر کیا ہے جو عثمان ابن عفان میں بھی پایا جاتا ہے، تاکہ جس آدمی کا تعلق جس شعبے سے ہو اس طریقے سے بات کرو تو آدمی فوری سمجھ جاتا ہے۔ پیغمبر کے اوصاف تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس مقام پہ حضرت صدیق نے وصف وہ ذکر کیا ہے جو عثمان میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو حضرت صدیق فرماتے ہیں اتعلم ما اراکا ان رجلا حییا، او عثمان تیری کیا رائے ہے اس انسان کے بارے میں؟ بڑے بڑے لوگ دنیا میں حیا والے ہوتے ہیں، کان رجلا حیا، اس حیا کے پیکر محمد الرسول اللہ کے بارے میں عثمان تیری کیا رائے ہے؟ کان رجلا حیا، جو انسان ہے لیکن حیا میں سب سے اوپر ہے۔ تو یہاں پہ لفظ حضرت صدیق نے رجلا کا لفظ فرمایا۔ رجل کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو کہا جاتا ہے۔ نور اس قوم کا تو دماغ خراب ہے، جنہوں نے پیغمبر کو جنت سے نکال دیا، اس سے بڑھ کے کوئی ظلم ہو سکتا؟ تو فرمایا کان رجلا حیا، اس انسان کے بارے میں جو بہت زیادہ حیا اور شرم کا پیکر ہے محمد الرسول اللہ، اس کے بارے میں عثمان تیری کیا رائے ہے؟ اور مجھے یقین ہے تیری رائے اس کے بارے میں اچھی ہوگی، اور وہی تیری رائے تجھ کو اس محمد تک پہنچائے گی۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے یہ لفظ حضرت عثمان ابن عفان کے سامنے کہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میرے دل کے اندر پہلے سے یقین ہو چکا تھا، جس وقت میں نے 2 خوابیں دیکھی اپنے اسلام کے بارے میں کہ محمد کریم کی نبوت اور رسالت میں شک ہو سکتا، لیکن عاقل انسان ہے، جلد بازی میں اسلام نہیں لے کے آیا، عجلت نہیں کی، جلد بازی نہیں کی، فکر کے، سوچ کر کے، تدبر کے، فہم کر کے، غور کر کے، سمجھ کے، عقل دانائی کے ساتھ اسلام لے کے آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے حضرت عثمان فرماتے ہیں او صدیق ابھی جلدی کر، مجھے محمد الرسول اللہ کے پاس لے چل۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں عثمان کو لے کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں، فعرض علیہ الاسلام، نبی علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں عثمان ابن عفان کو کچھ بتایا ہے۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں وَمَحْتَمَلْتُ أَنْ أَنْتَظِرْ، کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ابھی میں محمد کا چہرہ بھی میں نے دیکھ لیا، اسلام بھی میرے سامنے پیش کیا گیا ہے، پیغمبر کا چہرہ دیکھ کے میرے اندر صبر نہیں ہوتا کہ کون سے لمحات میں نے ضائع کر دیے، جلدی جتنا جلدی ہو میں پہلے کلمہ پڑھوں، بعد میں اسلام کی بات کی چیزیں سمجھتا رہوں گا۔ کہتے ہیں جس وقت میں نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوں، قرآن نبی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا ہے، قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے، پڑھنے والا پھر محمد الرسول اللہ ہو، پھر قرآن جیسی کتاب ہو، سننے والا صدیق اور عثمان جیسا بندہ ہو، پھر ایک اثر نیا پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں وَمَحْتَمَلْتُ، میرے اندر اتنی ہمت نہیں رہی، صبر بھی نہیں رہا، میں چہرہ پیغمبر کے چہرے کی طرف بھی دیکھتا ہوں، قرآن کے الفاظ کی طرف بھی دیکھتا ہوں، کیوں ایسا چہرہ محمد بن عبداللہ، اتنا حسین اور جمیل چہرہ ہے، اس چہرے سے کبھی جھوٹ نکل سکتا؟
کہتے ہیں پیغمبر خدا قرآن پڑھتے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مقدس کے اوپر حسن بڑھتا جاتا ہے، میں چہرے کی طرف بھی دیکھتا ہوں، ہونٹوں کی حرکت کی طرف بھی دیکھتا ہوں، پیغمبر کا جمال زیادہ ہوتا ہے، پیغمبر کے اوپر پھر جلال غالب آتا ہے، قرآن کی تاثیر اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ عثمان ابن عفان سامنے بیٹھا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے کالزہر فی طرف والبدر فی شرف، کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہمم۔ او بہت بڑا سمندر ہو، آگ بہت زیادہ ہو، محمد کی جھلک ایک جائے، پیغمبر خدا لوہے جیسے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے چہرے کا جمال عثمان ابن عفان نے دیکھا ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں وَمَا احْتَمَلْتُ أَنْ أَنْتَظِرَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلْتُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھ سے زیادہ صبر نہیں ہو سکا، کچھ اسلام کی باتیں کی ہیں، کچھ تلاوت کی ہے، بے ساختہ طور پہ میری زبان سے کلمہ شہادت نکل جاتا ہے، صبر نہیں ہو سکا محمد کریم کے چہرے کے حسن اور جمال کو دیکھ کے، قرآن کی عظمت اور جلال کو دیکھ کے میں عثمان سے صبر نہیں ہوا، فوری اسی مقام کے اوپر میں نے شہادت کی گواہی دی ہے، اللہ کریم کی وحدانیت کی گواہی دی ہے، محمد ابن عبداللہ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لوگوں کے اندر خبر مشہور ہو گئی۔ چوتھے آدمی ہیں حضرت عثمان جو مردوں میں اسلام لے کے آئے، مرد اور عورتوں کو ملا کے 7 آدمی پہلے حضرت عثمان سے ایمان لے کے، 8ویں آدمی حضرت عثمان۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 بندے حضرت عثمان سے پہلے مسلمان ہو چکے، چوتھے آدمی حضرت عثمان ابن عفان ہیں۔ وَكَانَ الرَّابِعُ فِي الْإِسْلَامِ، اسلام میں چوتھے آدمی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت اسلام لے کے آئے اس وقت عمر حضرت عثمان کی 34ویں سال کے آخری ایام گزر رہے تھے جس وقت حضرت عثمان ایمان لے کے آئے۔ 3 عورتیں پہلے مسلمان ہو چکی، لیکن اس مقام پہ کچھ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ خاندان نبوت تو مسلمان تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر والی اور حضرت عثمان کی خالہ، لیکن ظاہری طور پہ اسلام کا اعلان ابھی تک عورتوں نے کیا سوائے خدیجہ الکبریٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر والوں، اس کے علاوہ کسی نے بھی ظاہری طور پہ اعلان کیا نہیں تھا۔ تو اسلام لے کے آئے، تو جس وقت اسلام آیا ساتھ ہی مصیبتیں اور تکلیفیں بھی آنا شروع ہو گئی۔ لوگ تو حضرت عثمان کو بہت زیادہ محبوب سمجھتے تھے، لیکن جس وقت پتہ چلا کہ حضرت عثمان نے تو اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، دین محمدی کو اپنا لیا ہے، تو سب مکہ والے جو لوگ ہیں وہ سب حضرت عثمان کے خلاف ہوئے، حتیٰ کہ حضرت عثمان کا چچا جو ہے الحکم بن ابی العاص، وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہوا۔ ابو لہب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، اسی اثناء کے اندر سورۃ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، دونوں کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ اسلام سے پہلے ہو چکا تھا۔ عتبہ اور عتیبہ جو ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، ان دونوں کے ساتھ صرف نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ صورت نازل ہو گئی تبت یدا، تو جس میں فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وَتَب مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ،
اس کی کمائی نے، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور اس کی عورت بھی جہنم میں جائے گی جس نے ایندھن اکٹھا کیا، اور فرمایا قرآن نے کہ کھال کی بٹی ہوئی رسی اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، فی جیدہا حبل من مسد، فرمایا اس طریقے سے وہ بھی جہنمی اور اس کی بیوی بھی جہنمی۔ تو یہ صورت نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو خطاب کیا، تبا لک محمد لہذا لجماعتنا۔ نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اپنے سب کو جمع کیا، تو ابو لہب نے کہا اے محمد العیاذ باللہ تو ہلاک ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا ہے باپ دادا کا دین چھڑوانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تو قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی اس کے جواب کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ ذکر کیا تبت یدا ابی لہب، حالانکہ ابو لہب اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام تو عبد العزہ ہے، لیکن نام قرآن نے ذکر وجہ کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس لیے کہ اس نام میں شرک والا تھا، اس نام میں عبد العزہ، عزہ کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جہاں سے شرک کی تھوڑی بو بھی آتی ہے اس کو بھی داخل کرتا قرآن میں۔ عبد العزہ اس کا نام تھا ابو لہب کا، لیکن قرآن نے نام کو ذکر نہیں کیا، ابو لہب اس کی کنیت کو ذکر کیا ہے کہ کہیں شرک کی بو قرآن میں داخل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس نام سے بھی نفرت کرتا ہے جس نام کے اندر شرک ہو۔ تو اس جسم سے کیسے خدا محبت کرتا ہے جس جسم میں شرک ہو؟ تو نام شرک والے سے اللہ نفرت کرتا ہے، تو انسان بھی شرک والے سے اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ اس کو قریب آنے دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح مشرک میرے قریب نہیں آ سکتا، ایمان والو تمہارے قریب بھی نہ آئے۔ اعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کر کے رہو۔ ولا تنکحوا المشرکات، نکاح نہیں کرو۔ ولا تنکحوا المشرکین، نہ مرد مشرک نہ عورت مشرک سے۔ تو یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جلدی کرو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اس نے ہماری توہین کی ہے، جلدی محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ عتبہ اور عتیبہ دونوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی، تو تاریخ والا لکھتا ہے حتی استطار فرحا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بہت زیادہ خوشی پیدا ہوئی۔ حتی استطار فرحا، جس طرح کوئی خوشی سے آدمی اڑنے کی کوشش نہیں کرتا، اس طرح حضرت عثمان کے دل میں خوشی ہوئی کہ شکر ہے کہ مشرکین سے تعلق محمد ابن عبداللہ کا ختم ہوا ہے۔ فبادر فخطبها، فوری پیغام بھیج دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان نبوت کے اندر نکاح کا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس وقت زندہ ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے قبول کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قبول کیا۔ تو اس کے بعد پھر نکاح حضرت رقیہ کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے حضرت عثمان ابن عفان سے کیا گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس مقام پہ موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں۔ نکاح ہوا، نکاح کر کے اس وقت پردے والی آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا حسن و جمال تو عرب میں مشہور تھا۔ دو تین باتیں حضرت عثمان کے حسن کے بارے میں سن لیں جو علامہ عینی نے اور امام زہری نے نقل کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان کیسا شخص ہے، اس کا حلیہ، اس کی جسامت جو ہے کیسی ہے۔ لیس بالطویل ولا قصیر، کہتا ہے عثمان ابن عفان کے چہرے اور وجود کی طرف جب لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیسا عثمان ابن عفان ہے، لیس بالطویل ولا بالقصیر، زیادہ لمبا قد کا آدمی بھی نہیں ہے، چھوٹے قد کا آدمی بھی نہیں ہے، حسن الوجہ، حسن الوجہ، دور سے آتا ہوا اس کے چہرے کے اوپر حسن و جمال کی چمک نظر آتی ہے۔ کثیر شعر الراس ہے، حضرت عثمان کے سر کے اوپر جو بال مبارک ہیں بڑے گھنے بال ہیں۔ جمتہ اسف من اسفل الاذنین، بال مبارک لیس بالجعد القطط، بال مبارک یوں پیچھے کی طرف کر کے لمبے بال ہیں، ہلکے سے پیچ ہے عثمان ابن عفان کے بالوں کے اوپر۔ جمتہ اسفل الاذنین، کانوں کی لو سے تھوڑا سا نیچے یہ بال حضرت عثمان کے اوپر آتے ہیں۔ اکنا
کہتا ہے جس طرح تیز دار تلوار کی دھاری ہوتی ہے اس طرح عثمان ابن عفان کا ناک ہے جو حسن و جمال کا علامت ہوتی ہے. سہل الخدین، رخسار مبارک جو عثمان کے ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں. خدل الساقین، ٹانگوں کے اندر وقفہ ہے. عظیم القرادیس، جو جسم کے جو جوڑ ہیں وہ بڑے مضبوط جوڑ ہیں. طویل الذراعین، حضرت عثمان کے بازو مبارک جو ہیں لمبے بازو ہیں لیکن پورے ڈھمپے ہوئے ہیں. اس ٹخنے تک، اس صدغین تک ڈھانپ کے رکھتے ہیں اپنے بازو کو، ظاہر نہیں ہوتے. صرف ہاتھ جو ہیں حضرت عثمان ابن عفان کے ظاہر ہوتے ہیں. کس اللحیت، لمبی داڑھی اور گھنی داڑھی ہے حضرت عثمان ابن عفان کی. عظیم المنکبین، یہ چوڑے کندھے ہیں حضرت عثمان ابن عفان کے. درمیان کے اندر فصل ہے، جس طرح ایک پہلوان آدمی کے یہ شولڈر اور کندھے چوڑے ہوتے ہیں. فرمایا قدرتی طور پہ عظیم ما بین المنکبین، کندھے مبارک حضرت عثمان ابن عفان کے چوڑے ہیں. حسن الوجہ و حسن الوجہ و حسن الصغرت، عظیم کریم ہادی ابید اللون بالسمرت حسن الوجہ. امام زہری کہتا ہے چہرے کے اوپر سفیدی ظاہر ہوتی ہے، اس طرح کی سفیدی نہیں جو بالکل سفیدی ہے. بالسمرت، رنگت مبارک کے اندر سفیدی کو سرخی کے ساتھ ملا کے عثمان کے چہرے مقدس کے اوپر حسن و جمال کو بڑھایا گیا ہے. بڑا پہلوان جس طرح آدمی ہوتا ہے، پاؤں اٹھا کے چلتے ہیں، آنکھیں جھکا کے چلتا ہے عثمان ابن عفان. حسن و جمال، جوانی جوبن حضرت عثمان کے وجود پہ 35 برس کا زمانہ، عمر مبارک 35 سال تک پہنچ چکی ہے. حضرت عثمان کی جو باہر سے لوگ دیکھتے ہیں ان کی نظر حضرت عثمان کے چہرے کے اوپر تھامتی نہیں ہے. تو ادھر سے نکاح کر کے حضرت رقیہ بنت رسول سے نکاح کر کے یہ جوڑا جب گھر سے نکلنے لگا، وزفتها خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کھڑی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے ہیں. یہ حسن و جمال والا جوڑا شادی کے بعد رخصتی کے ٹائم پہ جس وقت باہر نکلنے لگا ہے، لوگ جمع ہیں، دیکھتے ہیں ادھر سے عثمان کا حسن ہے، ادھر سے خاندان نبوت کا حسن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جوڑا نکلتے ہوئے دیکھ کے بے ساختہ طور پہ لوگ کہنے لگے احسن زوجین راہما انسانو، احسن زوجین راہما انسانو رقیۃ و زوجہا عثمانو. او لوگوں قسم خدا کی مکہ کے اندر بڑی شادیاں ہوئی ہیں، بڑے حسن و جمال والے لوگ پیدا ہوئے ہیں. احسن زوجین راہما انسانو، قسم خدا کی انسانوں کے اندر ہم نے اتنا حسن و جمال والا کوئی جوڑا دیکھا نہیں. سبحان اللہ. احسن زوجین راہما انسانو رقیۃ و زوجہا عثمانو. او عثمان کا حسن جمال بھی بہت زیادہ ہے، لیکن عثمان کے ساتھ چلنے والی شرم و حیا کا پیکر خاندان نبوت کی جو بیٹی ہے رقیہ بنت محمد، تو جو خاندان نبوت کا آدمی ہو نور النبوت فی کریم وجوہہم، اور جو محمد کے خاندان کا آدمی ہوتا ہے اس کی پیشانی کے اوپر نور نبوت کا روشن ہوتا ہے ہمیشہ. تو فرماتے ہیں ادھر عثمان کا حسن ہے، ادھر محمد الرسول اللہ کا حسن ہے. سبحان اللہ. تو لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہوا، بے ساختہ طور پہ کہنے لگے کہ لوگوں اتنا حسن و جمال والا دلہا اور دلہن کسی انسان کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے. احسن زوجین راہما انسانو رقیۃ و زوجہا عثمانو، اتنا جوڑا خوبصورت کسی انسان نے نہیں دیکھا. جس وقت یہ شادی کر کے حضرت عثمان گھر میں جاتے ہیں تو حضرت عثمان کی خالہ سودا بنت قریظ جو اپنا اسلام لے کے آئی ہے، وہ خالہ بھی بڑی فصیح اللسان خالہ ہے.
وہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حضرت عثمان کو دعوت دیتی ہے، کہتی ہے عثمان تیرے لیے میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، بڑی ہدایت کے لیے دعائیں کی ہیں، میں تو صرف تیرے لیے ایمان مانگتی تھی، میں تو صرف تیرے لیے ایمان کی دولت مانگتی تھی، لیکن اللہ کریم نے میری دعاؤں کو قبول کیا ہے، تجھے ایمان بھی دیا ہے، محمد الرسول اللہ کا خاندان بھی دیا ہے۔ کہتی ہے عثمان جلدی میرے گھر میں آ، میں نے کچھ اشعار تیرے لیے بنا کے رکھے ہیں، بڑے بڑے لوگ تحفے دیتے ہیں لیکن میں نے تیرے لیے ایک نثر تیار کر کے رکھی ہے، میں تجھے مبارک دینا چاہتی ہوں، اسلام کی بھی مبارک اور محمد کے خاندان کی بھی مبارک۔ تو جاؤ لوگو، جا کے عثمان کو پیغام دو کہ میں سودا بنت قریظ کے گھر میں آئے حضرت عثمان تک پیغام پہنچتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان اپنی خالہ کے گھر میں جاتے ہیں تو حضرت عثمان کی خالہ سودا بنت قریظ وہ کیا کہتی ہے، عثمان حد اللہ عثمانا بقولی الی الہدی، حد اللہ عثمانا بقولی الی الہدی وارشدہ واللہ یہدی الی الحق فتابع بالرأی السدید محمدا، فتابع بالرأی السدید محمدا فکان برأی لا يسد عن الصدق وَأَنْكَحَهُ الْمَبْعُوثُ بِالْحَقِّ بِنْتَهُ وَأَنْكَحَهُ الْمَبْعُوثُ بِالْحَقِّ بِنْتَهُ فَكَانَ كَبَدْرٍ مَا زَجَ الشَّمْسَ فِي الْأُفُقِ فِدَاؤُكَ يَا ابْنَ الْحَاشِمِيِّينَ مُحْجَتِي وَأَنْتَ أَمِينُ اللَّهِ أُرْسِلْتَ لِلْخَلْقِ۔ وہ کہتے ہیں عثمان ابن عفان تیری ہدایت کے لیے میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، اللہ کریم نے میری زندگی میں میری دعاؤں کا ثمرہ عثمان کو میری آنکھوں کے سامنے لے کے آیا ہے۔ وَأَرْشَدَهُ وَاللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، میرا کام تھا دعا کرنا، محمد کا کام تھا کوشش کرنا، اللہ کا کام تھا ہدایت دینا، میں نے دعاؤں میں کسر نہیں چھوڑی، محمد نے کوشش میں کسر نہیں چھوڑی، اللہ کریم نے دعاؤں کا ثمرہ دیا ہے، تجھے ہدایت بھی دی ہے، خاندان نبوت کے گھر میں داخل بھی کیا۔ کہتی ہے عثمان پھر کیسے ایمان لے کے آیا ہے، فَكَانَ بِالرَّأْيِ السَّدِيدِ فَتَابَعَ بِالرَّأْيِ السَّدِيدِ مُحَمَّدًا۔ او ایسے نہ سمجھنا کہ عثمان نے کسی اور وجہ سے ایمان لے کے آیا ہے، نہیں نہیں، فَتَابَعَ بِالرَّأْيِ السَّدِيدِ مُحَمَّدًا۔ عثمان ابن عفان نے اپنی عقل سے فیصلہ کیا ہے، اپنی رائے سے فیصلہ کیا ہے، تو اس طرح کی رائے جو اسلام والی ہے عثمان کو جنت سے روک سکتی۔ تو کہتی ہے پھر کیا ہوا ہے، وَأَنْكَحَهُ الْمَبْعُوثُ بِالْحَقِّ بِنْتَهُ فَكَانَ كَبَدْرٍ مَا زَجَ الشَّمْسَ فِي الْأُفُقِ۔ کہتی ہے جو پوری خلقت کے لیے محمد کریم مبعوث ہو کے آیا ہے دنیا میں، اس پیغمبر نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے بھانجے عثمان سے کر دیا ہے۔ یہ تو اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، کیسا، فَكَانَ كَبَدْرٍ مَا زَجَ الشَّمْسَ فِي الْأُفُقِ، یہ تو دنیا میں اس طرح ہوا ہے جس طرح آسمان کے اوپر 14ویں کا چاند سورج کے ساتھ جا کے مل جائے، اسی طرح محمد عثمان سے مل گیا ہے۔ جس طرح محمد کی مثال نہیں، اسی طرح کمال اور حسن، حیا اور غنایت میں عثمان کی مثال۔ تو کہتی ہے اَيْ فِدَاؤُكَ يَا ابْنَ الْحَاشِمِيِّينَ مُحْجَتِي وَأَنْتَ أَمِينُ اللَّهِ وَاللَّهِ أُرْسِلْتَ لِلْخَلْقِ۔ کہتی ہے او محمد الرسول اللہ، ابھی میں پریشان ہوں اس وجہ سے آ کے فداؤکا، او ہاشمی نسل کے محمد الرسول اللہ، او رسول ہاشمی، میں پریشان ہوں کہ میں سودا کی صرف ایک جان ہے، میں سودا کی صرف ایک جان ہے جو میں تمہارے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا دل کرتا تھا کہ کبھی میں سودا کی 1000 جانیں ہوتی تو میں رسول ہاشمی کے اوپر قربان کر دیتا۔
فداؤک یا ابن الہاشمین مہجتی وانت امین اللہ ارسلت للخلق. تو اللہ کریم کی امانت لے کے آیا ہے، قرآن جیسی کتاب لے کے آیا ہے، اللہ کا امین رسول ہے، تیری رسالت اور نبوت میں شک ہو سکتا؟ حضرت عثمان ابن عفان کی پہلی شادی حضرت رقیہ بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ پوری زندگی میں حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم سے شادی ہوئی۔ حضرت ام کلثوم کی سن 9 ہجری کے اندر وفات ہوئی۔ اس کے بعد پھر آگے حضرت عثمان نے 6 شادیاں کی، لیکن جس وقت تک خاندان نبوت کی بیٹی عثمان کے گھر میں ہے دوسری بیوی سے شادی نہیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی حضرت رقیہ بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بیوی ہے حضرت ام کلثوم، اور تیسری بیوی ہے ساخطہ بنت غزوان، چوتھی بیوی ہے فاطمہ بنت الولید، اور پانچویں بیوی ہے ام عمر، اور چھٹی بیوی ہے رملہ بنت شیبہ، اور ساتویں بیوی ہے ساخطہ بنت غزوان، اور 8ویں بیوی ہے فاطمہ۔ یہ 8 بیویاں ہیں حضرت عثمان ابن عفان کی۔ 82 برس کی عمر میں جا کے حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ ساری زندگی میں 8 بیویوں سے شادی کی، اور 5 بیویوں سے 9 لڑکے اور 7 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان کے 7 بیٹے ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں، لیکن حقیقت میں اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہیں۔ پہلا جو لڑکا ہے جس کا نام ہے عبداللہ اکبر، جو حضرت رقیہ کے بطن سے پیدا ہوا، 6 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کی شہادت ہوئی۔ مرغے نے چونچ ماری، اس کی وجہ سے آ کے زخم بڑھا، تو 6 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ جو نواسہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت رقیہ کے بطن سے جو پیدا ہوا، یہ پہلا بیٹا ہے حضرت عثمان ابن عفان کا جو 6 سال کی عمر میں شہید ہوا۔ دوسرا بیٹا ہے عبداللہ الاصغر، اور تیسرا بیٹا ہے عبان، چوتھا بیٹا ہے عمر، اور 5واں بیٹا ہے خالد، چھٹا بیٹا ہے سعید، اور 7واں بیٹا ہے عبد الملک، اور 8واں بیٹا ہے ولید، اور 9واں بیٹا ہے ایک عمر ہے اور ایک عمر ہے۔ یہ 9 بیٹے حضرت عثمان ابن عفان کے، اور 7 بیٹیاں ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کا نام عائشہ ہے، ایک کا نام مریم بنت عمر ہے، دوسری کا نام مریم بنت نائلہ ہے، اور تیسری کا نام ہے ام عمر۔ ایک بیٹی بھی ام عمر ہے، اور ایک جو ہے بیوی کا نام بھی ام عمر ہے۔ ایک کا نام ام عمر، اور 5ویں ام سعد، اور چھٹی جو ہے ام ولید ہے، اور 7ویں ام البنین۔ یہ 7 بیٹیاں حضرت عثمان کی، اور 9 بیٹے حضرت عثمان کے، 16 اولاد ہے حضرت عثمان کی۔ 8 بیویوں سے نکاح کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جو ہے یہ دوسرے جو تعلقات ہیں، ایک رملہ بنت شیبہ جس کا تعلق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ہوتا ہے۔ اس طرح جو حضرت عثمان ابن عفان کا جو خاندان ہے، تو سب سے بڑا فقیہ جو مدینہ منورہ کا ہے ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو بہت بڑا فقیہ ہے مدینہ منورہ کا۔ اور دوسرا جو بیٹا ہے حضرت امیر معاویہ نے اس کو خراسان کا والی بنا کے بھیجا۔ 2 لڑکے بچپن میں فوت ہوئے، 7 جوان ہوئے، اور سب سے بڑے بڑے فقیہ اور عالم ہیں حضرت عثمان ابن عفان کے لڑکے۔ اور حضرت عثمان ابن عفان کا جو لڑکا ہے ابان، یہ روایت کرتا ہے زید ابن حارثہ سے بھی، اور حضرت عثمان اپنے باپ سے بھی روایت کرتا ہے۔ اور یہ جو روایت مشہور ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ روایت بھی حضرت عثمان کا لڑکا ابان اپنے باپ عثمان ابن عفان سے کرتا ہے، اور عثمان ابن عفان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔
اس روایت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو 3 دفعہ اس دعا کو پڑھے، فرمایا کوئی چیز اس کے اوپر مؤثر نہیں ہوتی، جو دن کو 3 دفعہ پڑھے رات تک اس کے اوپر کوئی چیز مؤثر نہیں ہو سکتی۔ یہ روایت کرنے والا عثمان ابن عفان کا لڑکا عبان ہے، جو اپنے باپ سے روایت عثمان ابن عفان سے کرتا ہے، اور عثمان ابن عفان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ تو حضرت عبان فرماتے ہیں میری اتنی زیادہ لمبی عمر ہو گئی اور میرا معمول تھا کہ میں ہر روز اس دعا کو پڑھتا تھا، میرے اوپر کبھی تکلیف نہیں آئی، لیکن ایک دن میں دعا کو بھول گیا، اور تو مجھے پھر کیا ہوا، مجھے فالج ہوا۔ تو فرمایا وہ اس لیے میں بھول گیا، اللہ نے مجھے بھلا دیا تاکہ تقدیر میرے اوپر غالب آ جائے۔ ٹھیک، تو یہ جو روایت ہے یہ بھی حضرت عثمان ابن عفان کے لڑکے سے ہے۔ اس طرح اور بھی کافی زیادہ روایات ہیں جو حضرت عثمان کے اولاد سے ہم تک روایات پہنچی ہیں۔ تو یہ اسلام لے کے آئے۔ حضرت رقیہ کا نکاح بھی ہو گیا، چند منٹ بس۔ تو کافروں نے ایذا دینی شروع کر دی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت عثمان کا سگا چچا الحکم بن ابی العاص سگا چچا ہے، فأخذه وأشده رباطا، حضرت عثمان بن عفان کو پکڑ کے جا کے رسیوں سے باندھ دیتا ہے حضرت عثمان بن عفان کو۔ تو کہتا ہے عثمان اترغب عن ملت آبائک الی دین محدث یا عثمان واللہ لا احلک ابدا حتی تدع الی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ او عثمان مجھے خدا کی قسم ہے ساری زندگی تمہیں باندھ کے رکھوں گا، تکلیفیں دوں گا، تجھے کبھی بھی میں چھوڑ نہیں سکتا، واللہ لا احلک ابدا، تجھے کبھی بھی میں کھولوں گا نہیں، یہاں تک کہ انتر ترغب عن ملت آبائک الی دین محدث، محمد کریم کا دین چھوڑ تو میں تمہیں چھوڑوں گا، دین نہیں چھوڑے گا تو مجھے قسم ہے تمہیں کبھی بھی چھوڑ سکتا۔ یہ صلابت اور استقامت کا پہاڑ عثمان ابن عفان جواب دیتا ہے، کہتا ہے او میرے چچا سن، واللہ لا ادعوہ ولا افارقہ، او میرے چچا مجھے قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میں عثمان کی جان ہے، تیرے جیسے ہزاروں چچا کو محمد کریم کی پاؤں کی جوتی کی ٹھوکر کے اوپر قربان کر دوں، ساری دنیا کو چھوڑ دوں، محمد کو چھوڑ سکتا، لا افارقہ ولا ادعوہ ابدا، تیرے ذہن کے اندر گمان بھی نہ ہے میں محمد کا دین چھوڑ دوں۔ جس وقت حتی رعا صلابتہ فی دینہ، چچا نے مضبوطی دیکھی اپنے بھتیجے عثمان کے دل کے اندر، پہاڑ کے اوپر نظر بھی ڈالتا ہے، عثمان کے اوپر نظر بھی ڈالتا ہے، کہتا ہے قسم خدا کی اتنی استقامت پہاڑ میں نہیں جتنی عثمان میں موجود ہے۔ تو جس وقت صلابتہ فی دینہ، عثمان ابن عفان کی مضبوطی اور صلابت استقامت کو دیکھ کے حتی ترکہ، عثمان ابن عفان کو کھول دیا ہے، رسیوں سے کھول دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ پریشان ہیں، یتعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد العلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ غم پہنچا ہے، ادھر سے ظالموں نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، فیتعلم رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے زیادہ غم زدہ ہوئے اور فرماتے ہیں این یذهب المسلمون، ہائے یہ مسلمان، غریب مسکین مسلمان یہ کدھر جائیں گے، کافروں نے ظلم کی انتہا کر دیا، ادھر میرے غریب صحابہ یاسر کو شہید کیا، ادھر اس کی بیوی سمیہ کو شہید کر دیا، ادھر عثمان کو باندھ دیا، ادھر علی کو گھیر کے لے جاتے ہیں، ادھر زید بن حارثہ کو پہاڑ کے اوپر جا کے لٹا دیتے ہیں، این یذهب المسلمون، یہ مسلمان کدھر جائیں گے، اتنا زیادہ تکلیف ہے، غم پہنچا ہے محمد الرسول اللہ کو۔ مسئلہ حل کیا، جس کے اوپر غم آئے وہ مشکل کشا ہوتا، جس کے اوپر غم آئے وہ حاجت روا ہوتا، جس کے اوپر غم آ جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ مختار نہیں ہوتا، وہ ذی تصرف نہیں ہوتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ خالق نہیں ہوتا، وہ کارساز نہیں ہوتا، وہ کار عالم کا مدبر نہیں ہوتا، مختار نہیں ہوتا، عالم ما کان و ما یکون نہیں ہوتا۔ تو یہ صفتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی نبی ولی کے ساتھ خاص۔ تو نبی علیہ السلام
السلام نے فرمایا او میرے صحابہ لو خرجتم الى الحبشۃ فإن بها ملكا صالحا لا يظلم عنده احد۔ او میرے صحابہ اگر تم ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں پہ ایک نیک بادشاہ ہے جس کی موجودگی میں کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا تم ہجرت کرو حبشہ کی طرف۔ دو لشکر تیار ہوئے ہیں، دونوں لشکر، ایک لشکر کا امیر عثمان ابن مظعون کو بنایا ہے، دوسرے لشکر کا امیر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ لشکر بھیج دیا ہے بحر احمر کے کنارے کی طرف۔ راتوں رات نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نکالا ہے، ساحل سمندر کے کنارے کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ صبح ہوتے ہی جب یہ پہنچے ہیں فوجدوا سفینتین، اسی کنارے کے اوپر دو جہاز کھڑے ہیں جو صحابہ کرام کی انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نصف دینار کرائے کے اوپر جہاز میں سوار ہو کے جہاں حبشہ کی طرف چلے گئے۔ ادھر کافروں کو پتہ چلا ہے، انہوں نے بھی دوڑ لگائی بحر احمر کی طرف، وہاں پہ پہنچے، لیکن بھئی اب ہرا سفینتان، نصف دریا سے آگے جو کشتیاں جا چکی ہیں، یہ کافر نامراد ہو کے واپس آئے۔ دوسرے قافلے کا سردار عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، یہ بنا کے سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو بنایا ہے۔ بیٹی نبی علیہ السلام کی اور حضرت عثمان ابن عفان یہ دونوں ہجرت کرنے لگے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا محمد کریم کی بیٹی جو ہے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہے، عثمان بھی تیار ہے اور حضرت رقیہ بنت محمد الرسول اللہ بھی تیار ہے۔ اس مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ہے حضرت عثمان کو، آپ نے فرمایا صاحبہم اللہ، اول سے لے کے آخر تک پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، یہ لفظ سوائے عثمان کے کسی کے بارے میں بھی تمہیں مل سکتے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صاحبہم اللہ ان عثمان لأول من ہاجر مع اہلہ فی اللہ بعد لوط علیہ السلام۔ او عثمان، او رقیہ، تم ہجرت کے لیے جا رہی ہو، فرمایا اللہ کریم کی مصاحبت تمہارے ساتھ ہو، اللہ کریم تمہارا حامی و ناصر ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان عثمان لأول من ہاجر مع اہلہ فی اللہ بعد لوط علیہ السلام۔ او لوگوں، میں محمد کو خدا کی قسم ہے، لوط پیغمبر کے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسلام کی خاطر جس نے ہجرت کی۔ تو فرمایا یہ صرف عثمان ابن عفان ہے، لوط پیغمبر کے بعد فرمایا سب سے پہلا بندہ ہے میرا عثمان جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والا ہے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو بہت زیادہ لمبی ہے، لیکن نام کا ذکر کیا، نسب کا ذکر کیا، حسب کا ذکر کیا، ولادت کا ذکر کیا، خاندان کا ذکر کیا، مکانت فی الجاہلیت کا ذکر کیا، پھر اسلام کا ذکر کیا۔ تو حضرت عثمان غنی کا لقب جو ہے وہ ذو النورین اور دوسرا لقب ہے غنی، اور کنیتیں دو ہیں، ایک ابو عمر اور دوسری کونیت ہے ابو عبداللہ۔ اسلام سے پہلے ابو عمر تھی اور اسلام کے بعد ابو عبداللہ ہوئی۔ اور جو لقب ہے حضرت عثمان کا ذو النورین، ذو النورین کا معنی ہوتا ہے دو نوروں والے۔ اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں اور 2 معانی ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی انہوں نے اپنی شرح بخاری شریف کے اندر عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری اس کے اندر انہوں نے محلب بن صفرہ کا قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں لیس احد نبی ارسل سترا من غیر عثمان، کہ کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس کی 2 بیٹیاں ایک آدمی کے گھر میں ہوں۔ پیغمبر کی 2 بیٹیاں، ایک کا مطلب نور اور دوسری نورین، 2 نوروں والا حضرت عثمان ہے۔ دوسرا قول امام عبداللہ بن عمر بن عبداللہ بن حسین الجوفی، وہ فرماتے ہیں قال خالتی، میرے ماموں حسین الجوفی نے مجھ سے پوچھا کہ اے میرے بھانجے کیا تمہیں پتہ ہے کہ لما سمی عثمان ذو النورین، کہ عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے پھر آگے جو الفاظ فرمائے، انہوں نے فرمایا انی اعلم، مجھے اس چیز کے بارے میں علم ہے، میں تم کو بتاتا ہوں کہ عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے۔ لما خلق اللہ آدم،
إلى أن تقوم الساعة غير عثمان رضي الله تعالى عنه ليس نبي يجمع الله ابنتي. وہ فرماتے ہیں جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے قیامت تک سے لے کے کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس کی دو بیٹیاں ایک آدمی کے گھر میں ہوں سوائے عثمان ابن عفان کے. تیسرا قول جو ہے وہ فرماتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یکثر فی تلاوت القرآن فی قیام اللیل. حضرت عثمان ابن عفان رات کے ٹائم پہ سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے اور قیام اللیل کرنے والے تھے, رات کو قیام کرنے والے تھے اور کثرت سے تلاوت کرنے والے تھے. تو اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا ہے اور قیام اللیل رات کے قیام کو بھی نور کہا ہے. یجمع اللہ فی عثمان, اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں عثمان میں جمع کر دی, اس لیے لقب رکھا ذو النورین, دو نوروں والا, قرآن والا نور بھی اور قیام اللیل والا نور بھی. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ ہوگی.